بخاری اور مسلم ہی کا ایک واقعہ ہے، روایت ہے جس میں ایک قصہ بیان کیا گیا، یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ بد دعا کا اثر کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اور یہ کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی، اور یہی سعید بن زید ہیں جن کی بیوی حضرت فاطمہ بنت خطاب، اور یہ دونوں پہلے مسلمان ہوئے تھے، اور انہی کے گھر حضرت عمر فاروق گئے تھے اور اپنی بہن اور بہنوئیوں کو مارا تھا، بعد میں اللہ نے ان کے دل کو نرم کر دیا تو انہی کے واسطے سے وہ اسلام تک پہنچے تھے، وہ سعید بن زید جو عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ حضرت سعید بن زید پر اروا نامی ایک خاتون نے جھوٹا الزام لگایا۔ آج لوگ خوش ہوتے نا جھوٹے الزام لگا کر، چگلیاں کھا کر، غیبت کر کے، سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا، دل کو تھوڑی سی تسلی مل جاتی ہوگی، نفس کو تھوڑی سی تسلی مل جاتی ہوگی، لیکن جس کے خلاف ہم ایسا کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اگر اس کا دل دکھا اور اس نے اللہ کے سامنے کیا ہے آپ کا مقدمہ رکھ دیا تو پھر سمجھو خیر نہیں ہے۔ وہ بندہ برداشت کر لیا تو اچھی بات ہے، لیکن جس کے عزت کے ساتھ ہم کھیل رہے ہیں، جس کے دل کو ہم ٹھیس پہنچا رہے ہیں، جس کا حق ہم مار رہے ہیں، وہ مظلوم ہے اللہ کی نظر میں، اگر ہمارے ان کرتوتوں کا غلا اللہ سے کر دیتا ہے تو پھر اس کے اثرات بد ہم تک پہنچنے سے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی دعا نہیں، کوئی تعویذ نہیں، کوئی نہیں۔ شیطان کو تعویذوں سے روکا جا سکتا ہے، دم سے روکا جا سکتا ہے، جادو کے اثرات کو کاٹا جا سکتا ہے، بد دعا کے اثرات کو نہیں کاٹا جا سکتا، بد دعا کے اثرات کو نہیں کاٹا جا سکتا، یہ حقیقت ہے۔ اور آج معاشرے میں بہت سے افراد غیر محسوس انداز میں ہے نا اس بلائے عظیم میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ بھئی فلاں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہوگا، فلاں نے نہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے، کیوں ہوا ہے۔ تو حضرت سعید بن زید پر جھوٹا الزام لگایا گیا، ایک خاتون نے لگایا، مروان کا زمانہ تھا، حاکم مدینہ مروان تھا اس وقت، تو مروان کے سامنے مقدمہ گیا، اس خاتون نے حضرت سعید بن زید کے خلاف مقدمہ کیا کہ انہوں نے میری زمین ہتھیا لی ہے۔ تو حضرت سعید بن زید کو بلایا گیا، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے تو مروان نے پوچھا کہ ایسے آپ کے خلاف کیا ہے، ایسی شکایت آئی ہے، کیا معاملہ؟ تو حضرت نے فرمایا میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سنا ہے جو سننا ہے۔ بولے آپ نے کیا سنا ہے؟ تو اس وقت آپ نے یہ روایت بیان فرمائی کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہے کہ آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کی ناحق ایک بالشت پر جگہ بھی اگر مار لیتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساتوں زمینوں کو توخ بنا کر اس کے گلے میں ڈالے گا، ساتوں زمینوں کو توخ بنا کر کیا ہے اس کے گلے میں ڈالے گا۔ یہ سننے کے بعد میں ایسا عمل کیسے کر سکتا ہوں، میں کسی کی ناحق جگہ کیسے مار سکتا ہوں؟ مروان نے کہا مقدمہ خارج کر دو، یہ روایت سننے کے بعد میں مزید تحقیق کرنا نہیں چاہتا اس حوالے سے، آپ سچے ہیں وہ جھوٹی ہے۔ لیکن حضرت سعید بن زید کے دل کو کیا ہے تکلیف ہوئی، ظاہر سی بات ہے، ایک پاک دامن پر کیا ہے تہمت لگائی گئی تھی، وہ بھی صحابی رسول ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ اگر یہ خاتون جھوٹی ہے، تو جانتا ہے جھوٹی ہے، اور اس نے دنیا داری کے لیے مجھ پر جھوٹی تہمت لگائی ہے، مولا اس وقت اسے موت نہیں دینا جب تک کہ یہ اندھی نہ ہو جائے، اور جس زمین کے بارے میں اس نے مقدمہ کیا ہے میں وہ زمین چھوڑ دیتا ہوں، اسی زمین میں اسے موت آئے۔ یہ دو دعائیں فرمائی آپ، کیا؟ ایک اندھی ہو کے مرے، اور دوسرا اسی زمین میں کیا ہے موت آئے اس، جس زمین کا جھوٹا مقدمہ اس نے مجھ پر کیا ہے۔ تو دن بیتے، جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے رہے، ایک وقت آیا اس خاتون کا کہ بوڑھی ہو گئی، آنکھیں دکھنا بند ہو گئی، دیواروں کو پکڑ پکڑ کے چلتی تھی، بڑی مشکل میں اس نے زندگی گزاری، اور اس اندھے پن میں ایک لمبا عرصہ گزرا۔ اور ہمارا اور اگلوں کا طریقہ الگ تھا، ہمارے اسلاف بہت ہوشیار تھے، ہم کسی کو بد دعا دیتے ہیں تو کیسے بد دعا دیتے ہیں، اسے موت آ جائے، ختم ہو جائے، ختم ہو گیا تو قصہ تمام۔ مگر وہ بد دعائیں کیسی دیتے تھے، اللہ اس کی لمبی عمر کرے، اور لمبی عمر جتنی ہوتی جائے گی اتنا زیادہ ذلت و رسوائی کا مزہ وہ چکھتا جائے۔
تو لمبی عمر اس کی ہوئی مگر نابینائی کی حالت میں، اندھے پن کی حالت میں، تو وہ راستوں میں گزرنا بھی اس کے لیے مشکل تھا، اور چیخ چیخ کے کہتی تھی کہ مجھے ہائے سعید بن زید کی کیا ہے بد دعا لگ گئی ہے، سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہے اسی زمین کے پاس سے گزر رہی تھی، وہیں ایک کنواں اس نے بنایا ہوا تھا اپنے زمانے میں، تو اسی کے پاس سے وہ دیوار کو ٹٹولتے ٹٹولتے گزر رہی تھی، پھسل گئی اور اسی کنویں میں گر کے مر گئی، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ کئی دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ وہ خاتون اس میں گر کے مر گئی۔ تو حضرت سعید بن زید کی دونوں بد دعائیں اس کے حق میں قبول ہو گئی۔ تو یہ واقعہ بھی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ بد دعا کا کتنا خطرناک اثر ہوتا ہے۔